دوستو، جب کبھی بھی ہم لوگ ہماری پوری دنیا کے اتہاس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو اتہاس میں وقت وقت پر بے شمار سلطنتیں اور ریاستیں بنی اور بگڑیں، مگر ان تمام ریاستوں اور سلطنتوں میں سے بھی وہ دو سلطنتیں کہ جو سب سے لمبے وقت تک قائم رہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ اپنا انفلوئنس، اپنا پربھاؤ دنیا پر چھوڑا، یا یہ کہیں کہ جن دو سلطنتوں کا انفلوئنس آج بھی دنیا میں صاف طور پر نظر آتا ہے، ان میں سے ایک تو تھی رومن ایمپائر کہ جو ویسٹ مطلب کہ یورپ سے بلونگ کرتی تھی، جبکہ دوسری تھی پرشین ایمپائر کہ جو آج کے دور کے ایران سے تعلق رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی جو جنگیں اور جو کمپٹیشن ہوا ہے وہ صرف اور صرف رومن اور پرشین کے ہی بیچ ہوا ہے، بلکہ یہ کمپٹیشن، یہ جنگیں ابھی بھی جاری ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے ابھی بھی جاری ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، ایون سلطنتوں کا دور ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو دوستو، ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ موجودہ دور میں مڈل ایسٹ میں ایران ورسس اسرائیل چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایران جو ہے وہ دراصل پرشین ایمپائر کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے، وہاں کے لوگ پرشینز ہیں، جبکہ دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ رومنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پوری طریقے سے امریکہ اور ویسٹرن دیشوں کی بیکنگ حاصل ہے۔ ایون خود اسرائیل کے اندر بھی جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر آبادی پچھلے 100 سال کے اندر کسی نہ کسی وقت پر یورپ سے ہی آئی ہے۔ اب ٹاپک پر آگے بڑھیں تو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مسلمانوں کی جو سب سے مقدس کتاب مطلب کہ قرآن ہے، اس کے اندر فیوچر سے ریلیٹڈ موجود بے شمار پریڈکشنز میں سے جو چند سب سے بڑی پریڈکشن مانی جاتی ہیں، جو بالکل شروعاتی دور میں ہی ہر و ہر سچ ثابت ہو گئی تھیں، ان میں سے ایک بھوشواڑی اسی پرشیا مطلب آج کے دور کے ایران سے ریلیٹڈ تھی۔ قرآن کا ایران سے ریلیٹڈ ایک ایسا کرشمہ، ایک ایسا میریکل کہ جس کو دیکھ کر اتہاسکار بھی سر پکڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنا جلدی، اتنا ایکوریٹ وے میں یہ سب کچھ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو چلیے دوستو، اس پورے انسیڈنٹ کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آر ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے بھی لگ بھگ 8 سال پہلے دنیا کی جو دو بڑی سپر پاورز تھیں مطلب کہ رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے بیچ کبھی نہ ختم ہونے والی ایک لمبی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ویسے تو ان دونوں کے بیچ جنگیں ہونا ایک عام بات تھی، کیونکہ یہ دونوں ہی سلطنتیں پچھلے 10، 20، 50، 100، 200 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال سے قائم تھیں، اور دونوں میں سے کون زیادہ پاورفل ہے، کس کا دنیا پر سکہ چلے گا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتی ہی رہتی تھیں۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کچھ وقت پہلے تک ہم امریکہ اور USSR کے بیچ میں دیکھتے تھے، یا آج کے دور میں امریکہ ورسس رشیا یا امریکہ ورسس چائنا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بار کی رومن اور پرشین کی یہ جنگ اس لیے زیادہ خاص اور خطرناک تھی کیونکہ اس بار پرشین ایمپائر بڑی ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے رومن ایمپائر کے زیادہ تر علاقوں مطلب سیریا، عراق، فلسطین سب کو فتح کرتے ہوئے آج کے دور کے ٹرکی میں انٹر ہوا، اور بالکل اس شہر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا کہ جس کو آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دور میں قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جو رومن ایمپائر یا کہیں تو بیزنٹائن ایمپائر کی راجدھانی ہوا کرتا تھا۔ مطلب اتہاس میں پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہزاروں سال سے دنیا پر اپنا سکہ قائم رکھنے والا رومن ایمپائر آخرکار پرشینز کے ہاتھ اس بار ختم ہو جائے گا۔ پرشیا اتنے کم وقت میں اتنی آسانی کے ساتھ اتنے طاقتور ایمپائر کے خلاف یہ جو کچھ بھی کرنے میں کامیاب ہو پا رہا تھا، اس کی ایک وجہ خود رومن ایمپائر کے عام لوگ بھی تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے نبوت کے اعلان سے لگ بھگ 8 سال پہلے رومن ایمپائر میں ایک سول وار جیسا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ رومن ایمپائر کا بادشاہ موریس، جس کو عام عوام کافی پسند بھی کیا کرتی تھی، اس کے خلاف وہاں کے ایک ملٹری کمانڈر فوکس نے بغاوت کی، اس کو تخت سے اتارا اور اس کے سامنے ہی اس کے 8 بچوں اور بیوی کو بڑی ہی دردناک طریقے سے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ان سبھی کی لاشوں کو راجدھانی مطلب قسطنطنیہ میں لٹکایا گیا تاکہ عام لوگوں کے بیچ دہشت پھیل جائے۔ یہ سب دیکھ کر رومن ایمپائر کے جو عام لوگ تھے، جو پبلک تھی، وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور اس نے اس نئے بادشاہ مطلب کہ فوکس کے خلاف جگہ جگہ پر بغاوتیں کرنی شروع کر دیں۔ فوکس نے عام لوگوں کے اس پورے وروध کو، ان پروٹیسٹ کو طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کیا بلکہ بے شمار لوگوں کو دردناک طریقے سے قتل بھی کر ڈالا۔
تاکہ کسی طرح سے لوگ دہشت میں آ جائیں اور ان بغاوتوں سے باز آ جائیں، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹا۔ مطلب ان تمام ایکشنز کی وجہ سے پروٹیسٹ رکنے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ رومن ایمپائر اس سول وار کی وجہ سے جو حد سے زیادہ کمزور حالت میں پہنچ گیا تھا، اسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اس دور کے پرشین بادشاہ مطلب کہ خسرو پرویز نے۔ اس نے نہ صرف کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رومن ایمپائر پر اٹیک کر دیا، بلکہ جیسا کہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں کہ بہت کم وقت کے اندر ہی جو رومن ایمپائر کے الگ الگ علاقے تھے، مطلب کہ سیریا، فلسطین، آج کے دور کا ترکی، ان سبھی پر قبضہ کر لیا۔ رومن ایمپائر کے جو عام لوگ تھے، جو اپنے نئے بادشاہ سے ویسے ہی پریشان تھے، نفرت کرتے تھے، انہوں نے جب ایسے حالات دیکھے، دشمن کو بالکل اپنے شہر کے باہر دیکھا، فوراً ہی انہوں نے رومن ایمپائر کے جو افریقہ کے علاقے کا گورنر ہوا کرتا تھا اس کو خط لکھا، کیونکہ اس کے اوپر وہ لوگ نہ صرف بھروسہ کرتے تھے بلکہ رومن ایمپائر کے جو عام لوگ تھے ان کے بیچ اس گورنر کی کافی عزت بھی تھی۔ اس سے خط میں کہا گیا کہ دشمن بالکل ہمارے قریب آ چکا ہے اور یہ جو نیا بادشاہ ہے یہ تم جانتے ہو کہ پوری طریقے سے نااہل ہے، تو رومن ایمپائر کو اگر بچانا ہے تو جلد سے جلد اب تم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ افریقہ کے گورنر نے خط ملتے ہی فوراً اپنے ایک بیٹے کے جس کو کافی ہوشیار مانا جاتا تھا اور جس کو اتہاس میں ہرقل یا پھر ہیراکلس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ ہرقل نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے تو اپنی فوج اور عام لوگوں کی مدد سے فوکس کو گدی سے اتارا، اس کو قتل کیا اور اس کے بعد رومن ایمپائر کی کمان خود سنبھالی۔ لیکن جب تک وہ گدی پر بیٹھا تب تک کافی کچھ ہو چکا تھا، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ خسرو پرویز تو آلریڈی 90,000 کے قریب عیسائیوں کو قتل کر چکا ہے اور اس نے سیریا اور ترکی کے اس پورے علاقے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مدد سے القدس مطلب کہ جیروسلم پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور جیروسلم کے اندر جو چرچ ہے کہ جس کو دا ہولی سیپلکر کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو عیسائیوں کے لیے پوری دنیا میں سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلمانوں کے لیے کعبے کو مانا جاتا ہے، اس کو بھی پوری طریقے سے خسرو پرویز نے تباہ کر دیا ہے۔ اور وہ اپنے ساتھ میں عیسائیوں کی سب سے مقدس صلیب کہ جس پر عیسائیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ اپنی راجدھانی لے گیا ہے۔ دوستو، اس دور میں پرشینز کے سامنے رومن ایمپائر کی یہ ہار کتنی بڑی تھی اور ان کی حالت کتنی بری ہو چکی تھی، اس چیز کا اندازہ بس اس خط سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو خط اس دور میں خسرو پرویز کی طرف سے ہرقل کو لکھا گیا تھا، جس میں شروع میں ہی لکھا ہوا تھا کہ سارے خداؤں میں سب سے بڑے خدا خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینے غلام ہرقل کی طرف۔ اس خط سے دراصل خسرو پرویز کے غرور و گھمنڈ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی وہ رومن ایمپائر کے عیسائیوں کو چڑھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا مطلب مسیحی خدا سب سے بڑا ہے، تو کہاں ہے تمہارا وہ خدا، اور اس نے تمہارے پوتر شہر مطلب کہ یروشلم کو مجھ سے کیوں نہیں بچایا؟ اور دیکھو کہ آتش پرستوں کے خدا کی جیت ہو گئی جبکہ مسیحی خدا کی ہار ہو گئی۔ دوسری طرف ہرقل کی خسرو پرویز سے یہ گزارش تھی کہ بس تم جنگ بندی کر دو، یہ سب کچھ ختم کر دو، ہم تمہاری تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن خسرو پرویز کا کہنا تھا کہ میں جنگ بند نہیں کروں گا تو صرف ایک ہی شرط پر کہ تم کو زنجیریں پہنا کر ایک مجرم کی طرح میرے دربار میں لایا جائے گا اور تم کو یہ کہنا پڑے گا کہ دیکھو مجوسی خدا جیت گیا اور مسیحی خدا ہار گیا۔ لیکن رومن ایمپائر کے حکمران ہرقل نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب رومن اور پرشین ایمپائر کے بیچ یہ سب کچھ چل رہا تھا تو کافی دور مطلب کہ عرب کے مکہ کے شہر میں اسلام کی شروعات ہو چکی تھی۔ اب کیونکہ اسلام نے ان سارے ہی پیغمبروں کو قبول کیا، ان کو سچا بتایا کہ جن کو پہلے سے یہودی یا پھر عیسائی مانتے آ رہے تھے، تو اسی وجہ سے شروعاتی دنوں میں آس پاس کے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی نیا مذہب، نیا ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہ کرسچینٹی مطلب کہ عیسائیت کی ہی ایک نئی برانچ ہے۔ اسی لیے جب پرشین ایمپائر کے ہاتھوں رومن ایمپائر کا یہ برا حال ہو گیا تھا اور وہ لگ بھگ ختم ہونے کی کگار پر پہنچ چکا تھا، تو مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ مسلمانوں کی بھی کافی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح سے آتش پرستوں مطلب کہ مجوسیوں نے رومن ایمپائر کو مار کر ان کا برا حال کیا ہے، ان کو تباہ کیا ہے، بالکل ایسے ہی ایک دن ہم لوگ بھی تم کو مار کر تباہ کر ڈالیں گے۔ مطلب اس دور میں عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کا ہی لگ بھگ ایک ہی حال ہو چکا تھا، اور اتنے مشکل بھرے دور سے ان دونوں کا نکلنا لگ بھگ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ لیکن ایسے سخت حالات میں قرآن کی ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ جس میں عیسائیوں اور مسلمانوں
दोनों की ही एक साथ जीत की पेशनगोई की गई। रोमन्स और मुसलमानों की एक साथ जीत की प्रिडिक्शन करने वाली ये जो आयात हैं, ये दरअसल सूरह रूम की शुरुआती आयात हैं, जिनमें बताया गया है कि पास ही के मुल्क में जो रोमन्स हार चुके हैं, वो इस हार के कुछ साल के बाद ही दोबारा कामयाब होंगे, और वो दिन वो होगा कि जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान भी खुशियां मना रहे होंगे। दरअसल इन आयात में दो प्रिडिक्शन की गई थी। एक तो ये कि रोमन अभी भले ही हार रहे हैं मगर कुछ साल के अंदर ही वो दोबारा जीतेंगे, और दूसरी प्रिडिक्शन ये थी कि उसी दिन ही मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का वालों को जब कुरान की इन आयत का पता चला तो उन्होंने मुसलमानों का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे बन चुके थे कि रोमन एम्पायर की वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ पैगंबर अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी दोस्त और जो बाद में इस्लाम के पहले खलीफा भी बने थे, मतलब कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनका कुरान की इन आयत पर ईमान इतना ज्यादा पक्का था, उनको इतना ज्यादा यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक गैर मुस्लिम से शर्त तक लगा डाली, और शर्त यही थी कि अगर 3 साल के बाद रोमन कामयाब हो गए, यानी उनकी दोबारा वापसी हो गई जैसा कि कुरान में प्रेडिक्ट किया गया है, तो तुम मुझको 10 ऊँट दोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है इसका उलट, यानी कि मैं तुमको दूंगा। याद रहे कि ये वो शुरुआती दौर था कि जब तक इस्लाम के अंदर गैम्बलिंग वगैरह हराम नहीं हुई थी। बाद में जब नबी अलैहिस्सलाम को इस शर्त के बारे में पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये मशवरा दिया कि 3 साल की बजाय ये वक्त बढ़ाकर 10 साल कर दो, और जो 10 ऊँटों का नंबर है उसको भी बढ़ाकर 100 ऊँट कर दो। ये नए शराइत भी मक्का के उस गैर मुस्लिम ने बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लिए, क्योंकि उसको यकीन था कि जीतेगा तो वही, और वजह यही थी कि हालात ऑलरेडी ऐसे बन चुके थे कि रोमन्स जीत ही नहीं सकते थे। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबोन, के जिसने रोमन एम्पायर पर काफी लंबी चौड़ी किताब लिखी है, उसने भी यही लिखा है कि दरअसल कुरान की इस प्रेडिक्शन का अगले 7-8 साल में पूरा होना भी लगभग इम्पॉसिबल था। रोमन्स का इतनी जल्दी वापसी करना लगभग नामुमकिन बात थी, क्योंकि पर्शियंस फौज ऑलरेडी सारा इलाका फतह करते हुए बिल्कुल आखिर में उसकी जो राजधानी थी, मतलब कि कुस्तुनतुनिया, उसको चारों तरफ से घेर चुकी थी, और बस इसी शहर के फतह होने की देरी थी, रोमन एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि हुआ वही कि जो कुरान ने कहा था। चारों तरफ से घिर जाने के बाद अंदर मौजूद रोमन एम्पायर का जो बादशाह था, मतलब कि हरकल, उसने खतों के जरिए से अब भीख मांगनी शुरू कर दी थी। जैसा कि हमने शुरू में जाना कि हरकल हर शर्त मानने के लिए तैयार था और कह रहा था कि ये सब कुछ खत्म कर दो, शांति कर लो। लेकिन दूसरी तरफ जो खुसरो था, उसका गुरूर व घमंड में यही कहना था कि मैं जंगबंदी तो कर लूंगा, लेकिन शर्त यही है कि जंजीरों में बांधकर तुमको मेरे महल में एक मुजरिम की तरह पेश किया जाएगा, और वहां पर तुम आकर कहोगे कि मजूसियों का खुदा जीत गया और मसीही खुदा हार गया। इतना ही नहीं, इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि खुसरो ने अब हरकल से ये भी डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि वो ईसाईयत को छोड़कर उसका धर्म यानी कि मजूसियत को कबूल कर ले। लेकिन जाहिर है हरकल इन तमाम चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब आखिर में उसने फैसला किया कि जब मरना ही है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए, और एक नई तरीके से जंग की तैयारी शुरू कर दी। हरकल ने सबसे पहले तो अपने लोगों को ही मोटिवेट किया, और उसके बाद बड़ी ही शांति से खुफिया तौर पर ब्लैक सी के जरिए से वो रोमन एम्पायर की नॉर्थ साइड में आया। वहां पर उसने पॉप से मुलाकात की और पॉप से ये कहा कि खुसरो परवेज दरअसल मेरी बादशाहत के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो पूरी ईसाईयत के ही खिलाफ है, इसीलिए आपका ये फर्ज है कि आप मेरी मदद करें। पॉप ने फौरन ईसाईयत की खातिर पूरे यूरोप से ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके हरकल को देना शुरू किया। इस पैसे के जरिए से उसने अपनी एक ताकतवर आर्मी को खड़ा किया, एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, और फिर जब ऑलरेडी खुसरो परवेज अपनी आर्मी के साथ आज के दौर के टर्की के बिल्कुल लास्ट के इलाके में यानी कि कुस्तुनतुनिया को घेरे हुए खड़ा था, तब पर्शियन एम्पायर की नॉर्थ साइड से एक सरप्राइज अटैक किया। अब क्योंकि जब पर्शियंस की सारी फौज आज के दौर के इस्तांबुल के चारों तरफ घिराव करके खड़ी थी, तो उनकी खुद की सल्तनत का डिफेंस काफी कमजोर था। इसीलिए जब हरकल ने पूरी ताकत के साथ पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया, तो वो बड़ी तेजी के साथ एक के बाद एक इलाकों को फतह करता चला गया। फतह करते करते बहुत जल्द ही वो उस शहर तक पहुंच गया कि जो आतिश परस्त हो, मतलब कि पर्शियंस लोगों के लिए धार्मिक लिहाज से सबसे ज्यादा मुकद्दस था। वहीं पर ही उन लोगों का वो आग का मंदिर था जो उनके लिए सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस था, जहां पर आग जल रही थी, और माना जाता है कि ये आग पिछले सैकड़ों या फिर हजारों साल से जल रही थी। अब हरकल ने यहाँ पर अपना भरपूर बदला लिया, मतलब इस शहर के साथ और इस जगह के साथ वही सब कुछ किया कि जो कुछ सालों पहले पर्शियंस ने
عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر جروسلم کے ساتھ کیا تھا۔ رومنز کے لیے کئی سالوں کے بعد ان کی یہ پہلی اور سب سے بڑی جیت تھی، اور اس کے بعد اب مانو وہ لگاتار ایک کے بعد ایک اپنے سارے کھوئے ہوئے علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے، بلکہ اب تو وہ پرشین امپائر کے بھی ایک بڑے علاقے پر قابض ہو چکے تھے۔ یہاں سے گیم پوری طریقے سے بدل چکا تھا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کی اس پریڈکشن کا کیا ہوا؟ تو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس وقت ہرقل خفیہ طور پر بلیک سی کے ذریعے سے یورپ کی نارتھ سائیڈ میں جا کر پوپ سے ملا تھا اور مدد کی گہار لگائی تھی اور اس کے لیے پیسہ وغیرہ اکٹھا ہونا شروع ہوا تھا، بالکل اسی وقت ہی وہاں سے بہت دور یعنی کہ مکہ شہر سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شہر کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور جب ادھر یورپ میں پوپ سے مدد ملنے کے بعد ہرقل نے ایک بڑے مشن کی تیاری شروع کی، تو دوسری طرف مدینہ میں مسلمانوں کے سامنے جنگ بدر کے حالات بن چکے تھے اور جنگ بدر کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اور آخر میں جب پرشین امپائر کی ندن سائڈ سے اٹیک کرنے کے بعد رومنز کامیاب ہوئے، ان کو بہت سالوں کے بعد ایک بڑی جیت ملی تھی اور وہ اس جیت کا جشن منا رہے تھے، تو دوسری طرف بہت دور مطلب کہ مدینہ شہر کے اندر مسلمان بھی اپنی پہلی جنگ مطلب کہ جنگ بدر کی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ جنگ بدر وہ جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں اور ان کی دشمن فوج کے بیچ نمبرز میں کافی گیپ تھا، مطلب ایک طرف 1000 سے بھی زیادہ لوگ تھے تو دوسری طرف صرف اور صرف 313 تھے۔ اس کے باوجود بھی نہ صرف مسلمان جیتنے میں کامیاب رہے بلکہ مکہ کے اندر ان کے دشمنوں میں جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے زیادہ تر اسی جنگ کے اندر مارے جا چکے تھے۔ اس طرح سے قرآن کی وہ پریڈکشن حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ شرط جیت گئے کہ جو انہوں نے ایک غیر مسلم سے لگائی تھی۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ دیے، لیکن اس وقت تک اب اسلام میں یہ گیملنگ حرام ہو چکی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ سارے اونٹوں کو غریبوں میں بانٹ دو۔ دوسری طرف پرشینز کے اتنی بری طرح سے ہارنے کے بعد اب وہاں کے اندرونی حالات بگڑنے لگے اور خسرو کے ایک بیٹے نے اپنے 18 بھائیوں سمیت اپنے باپ کو قتل کر ڈالا، خود گدی سنبھالی اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ رومن سے یہ وعدہ کیا کہ اس جنگ کی وجہ سے ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کی وہ بھرپائی کرے گا۔ اپنی فوج کو بھی قسطنطنیہ سے واپس بلا لیا۔ اس کے بعد رومنز اس صلیب کو بھی وہاں سے جروسلم واپس لے کر آئے کہ جس کو ابھی کچھ سال پہلے ہی خسرو پرویز کی فوج پورے گھمنڈ کے ساتھ لے کر گئی تھی، اور پھر اس کو جروسلم میں اسی جگہ پر لگا دیا گیا کہ جہاں پر وہ لگی ہوئی تھی۔ لیکن دوستو یہ تو قرآن کی پریڈکشن تھی، وہ بھی پرشین امپائر کی ہار اور رومنز کی جیت سے ریلیٹڈ، لیکن یہاں پر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ایک پیشن گوئی تھی جو ہار سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ پچھلے ہزاروں سال سے قائم پرشین امپائر کے پوری طرح سے ختم ہونے سے ریلیٹڈ تھی۔ نبی علیہ السلام نے پرشین امپائر کے بادشاہ سے ریلیٹڈ کہا تھا کہ جس طرح سے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے بالکل اسی طرح سے اللہ بہت جلد اس کی سلطنت کو بیچ سے پھاڑ دے گا۔ اور پھر چند سالوں کے اندر دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں سال سے قائم یہ پرشین امپائر کیسے مٹی میں مل گیا۔ اب اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ خط کس نے پھاڑا تھا، کیوں پھاڑا تھا، اور آخر وہ پورا پرشین علاقہ یا کہیں تو آج کا وہ ایران کہ جس کو اتہاس میں آگے پیچھے کوئی بھی فتح نہیں کر پایا ہے یعنی کمپلیٹلی ختم نہیں کر پایا تھا، اس کو مسلمانوں نے چند سالوں کے اندر کیسے فتح کیا، یہ سب کچھ بھی ہم لوگ جانیں گے مگر اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو کو فی الحال یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔